السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان ان کی حکومت نے ایک بار پھر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا آئی جی تبدیل کر لیا ہے۔ یہ چوتھا آئی جی ہے، یعنی اس سے پہلے 3 آئی جی رہ چکے۔ تیسرا آئی جی جو تھے وہ عامر ذوالفقار، ان کو تبدیل کر کے اب قاضی جمیل الرحمان صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اور یقیناً جلد ہی یہ بھی تبدیل کر لیے جائیں گے، کیونکہ سرکاری افسران کی جو ایک لمٹ ہوتی ہے اور وہ اس لمٹ کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان کی جو حکومت ہے، جو اداروں کو غیر سیاسی کرنے کے دعوے دار تھی، خاص طور پر پولیس میں سیاسی مداخلت کے خاتمے کی دعوے دار تھی، اور ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ جناب انہوں نے KPK کی پولیس کو تو نہ جانے کیا کر دیا، فرشتے بنا دیے ان کو، اور وہاں پر کوئی کسی بھی قسم کا پولیس پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، اور وہاں پر سارا سسٹم آٹو پر لگ گیا ہے، اور لوگ آتے ہیں، اپنی روداد رکھتے ہیں، اپنی فریاد رکھتے ہیں، اور ان کو داد رسی ہو جاتی ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں ایسے لگ رہا تھا جیسے وزیر اعظم صاحب کے دعووں کے مطابق کہ نہ جانے وہاں پہ جیسے انہوں نے اسکاٹ لینڈ کی پولیس لے آئے ہیں، پتہ نہیں کوئی ناروے سے یا اسکینڈینیوین کنٹریز سے کوئی وہ سسٹم لے کر آئے ہیں، اور اسی طرح کی وہ دعوے کرتے تھے۔ اور جب ان کے پاس مرکز اور پنجاب میں حکومت آئی تو پھر لگ پتے گئے کہ وہ دعوے کتنے سچے تھے۔ اب تک جو ہیں پنجاب کے 6 آئی جی 2.5 سالوں میں 6 آئی جی پنجاب کے اور 5 چیف سیکرٹری چینج کیے جا چکے۔ چیف سیکرٹری یعنی جس صوبے کا انتظامی جو سربراہ ہوتا ہے، ویسے تو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن اس کے نیچے جو سربراہ ہوتا ہے انتظامی، چیف سیکرٹری کے ذریعے صوبے کا نظام چلایا جاتا ہے، وہ دماغ ہوتا ہے، اس کو یعنی بار بار چینج کیا جا رہا ہے۔ ہر دوسرے تیسرے ماہ کے بعد آئی جی بدلا جا رہا ہے، ہر تیسرے چوتھے ماہ کے بعد چیف سیکرٹری بدلا جا رہا ہے۔ اور وجہ پتہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب کے کسی قریبی دوست، وزیر اعظم صاحب کے کسی وہ جن کو اپوزیشن کہتی ہے ATM، ہم نہیں کہتے اپوزیشن، جن کو ATM میں مالی سہولتکار کہتی ہے، ان کو پرابلمس تھیں، تو اس وجہ سے جو وہ پھر آئی جی بھی تبدیل ہوتے رہے، CCPOs بھی تبدیل ہوتے رہے۔ سب سے لاڈلے CCPO عمر شیخ صاحب کس طرح آئے، کس طرح تبدیل ہوئے، سب کو پتہ ہے۔ اور ڈنکے کی چوٹ پہ سارا کچھ ڈھٹائی جس کو کہتے ہیں نا، سندھی میں ہم نرجائی کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے سارا کچھ۔ اب جو آئی جی اسلام آباد عامر ذوالفقار صاحب ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ اسامہ کا جو معاملہ ہوا جس کو جعلی پولیس انکاؤنٹر میں شہید کر دیا گیا نوجوان کو، اب اس کے وجہ سے اگر ایسی اچھی چیز ہے، اس طرح کی جواب دہی اور اس طرح کا نظام ہونا چاہیے، مگر یقین جانیے اس کے پیچھے اصل مسئلہ یہ نہیں ہوگا، اس کے پیچھے اصل معاملہ آ جائے گا، ایک آدھ دن میں وجہ سامنے آ جائے گی۔ ممکن ہے عامر ذوالفقار صاحب خود بھی بول اٹھے کہ انہیں کیوں ہٹایا گیا ہے، اور پھر قاضی جمیل الرحمان صاحب بھی ہیں، وہ بھی کچھ دن رہیں گے اور اس کے بعد بدل دیے جائیں گے۔ وجہ آئی جیز کی نہیں ہے، وجہ انتظامی پولیس کے عملدار کی تبدیلی کی وجہ وہ خود نہیں ہے، وجہ ہے ہماری حکومت کا ٹرینی ہونا۔ ابھی ہم ٹرینڈ نہیں ہیں، وہ جو بزدار صاحب کہتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جناب ابھی تو ہمیں بریفنگ ہی نہیں دی گئی تھی، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ حکومت کیسے کرنی ہے۔ یعنی اس کا اگر اس کی تشریح کی جائے اپنے الفاظ میں، وہ یہ کہ ہمیں تو لا کر بٹھایا گیا، بھائی ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ ہمیں حکومت کرنی ہے، ملک چلانا ہے۔ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہم نے تو آ کر بس صرف کرسی پر بیٹھنا ہے، موجیں کرنی ہے، ہیلی کاپٹر پر جھوٹے لینے ہیں، سیر کرنی ہے بنی گالہ سے وزیر اعظم ہاؤس تک، اور پھر لاہور آنا ہے، اور وہ زمان پارک کی سڑکیں بلاک کروا دینی ہے، کلب روڈ پر وزیر اعلیٰ جو ہاؤس ہے، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ ہے 90، اور وہاں پر آنا ہے، گورنر ہاؤس میں بیٹھنا ہے۔ دیواریں توڑوانے کی بات کی تھی گورنر ہاؤس کی، تو گورنر ہاؤس کی دیواریں اور اونچی ہو گئی ہیں۔ گورنر ہاؤس لاہور کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، اگلے کسی میں، آج یا کل میں، کہ وہاں پر کیا گل کھلائے جا رہے ہیں۔ وہ میں غیر اخلاقی بات نہیں کر رہا، کچھ اور معاملات ہیں وہاں پر ہو رہے، تو دعوے کچھ تھے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جو اپنی پرفارمنس، اپنی کارکردگی اپنی نہیں ہے، اور بدلی جاتے ہیں حکمران۔ ابھی خبر ہے کہ ریلوے کی جو خسارہ ہے وہ بڑھ گیا ہے، 36 ارب سے ہو کر 45 ارب کے قریب کہیں پہنچ چکا ہے۔ جیو نیوز خبر دے رہا ہے، امین حفیظ ہمارے دوست ہیں، اور ریلوے کے متعلق ان کی خبر اتھینٹک ہوتی ہے۔ ویسے تو امین حفیظ بڑے مزاحیہ قسم کے رپورٹر ہیں، کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں بھی کرتے ہیں۔ بھینس کا انہوں نے وہ کیا تھا نا، وہ جو انڈین میڈیا نے بھی اٹھا لیا تھا کہ بھینس کا انٹرویو کر لیا تھا انہوں نے، کہ بھینس کیسے وہ چڑھتی ہے، پیڈسٹرین بریجز جو ہیں وہ کیسے کراس کرتی ہیں لاہور کی بھینسیں، تو وہ بھی ایک مزاحیہ ان کا ہے۔ لیکن
ریلوے کے متعلق، سیکریٹریٹ کے متعلق ان کی خبر اتھینٹک سمجھی جاتی ہے، اس معاملے میں ان کے سورسز بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، تو انہوں نے خبر دی ہے کہ ریلوے کا خسارہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ اب ریلوے میں آپ دیکھیں کہ شیخ رشید صاحب جب تک ریلوے کے وزیر تھے، ریلوے میں روزانہ حادثے ہوتے تھے اور اپوزیشن ساری دنیا مطالبے کرتی تھی کہ خان صاحب آپ کا اپنا نیریٹو تھا، آپ کا اپنا ایک اصول تھا، آپ جو بتاتے ہوتے تھے کہ اگر ریلوے میں حادثہ ہو تو ریلوے کے وزیر کو استعفیٰ دینا چاہیے، آپ اپنے وزیر کو کیوں نہیں ہٹاتے؟ تو خان صاحب ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جاتے تھے۔ تو حادثات کے دوران تو وزیر کو نہیں ہٹایا گیا، ریلوے کے شیخ رشید صاحب کو ہٹایا گیا جب ریلوے کے بڑے بڑے ٹھیکے آنے تھے۔ اب ان پر نظر ظاہر ہے کچھ اور لوگوں کی تھی، اور خاص طور پر اعظم سواتی اتنے چہیتے ہیں عمران خان صاحب کے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت جو حکومت کے آغاز میں 2 بڑے واقعات ہوئے تھے۔ ایک واقعہ ہوا تھا پاک پتن والا، خاتون اول کے بیٹیوں کو یا ان کے خاندان کو، اہل خانہ کو وہاں پر پولیس نے روکا تھا، یا پولیس نے ان کے ساتھ ذرا بدسلوکی کہہ دیں یا ان کے ساتھ ایک ناروا رویہ اختیار کیا تھا، تو جس کی بنا پر بلا کر وہ سی ایم آفس میں ڈی پی او کو اور آئی جی او کو اور سامنے بٹھا کر ڈی پی او صاحب کو تبدیل کر دیا تھا۔ وہ بعد میں سارا قصہ سامنے آ گیا تھا، اور جس پر چیزیں جو عمران خان صاحب پر تنقید آغاز میں ہونا شروع ہو گئی تھی کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جناب پولیس کو جو ہے وہ غیر سیاسی کیا جائے گا، کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی، تو یہ کیا ہے؟ اس کے بعد ایک واقعہ یہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ فارم ہاؤس والا، اعظم سواتی صاحب کے فارم ہاؤس کہ ایک جو بچہ قریبی ایک آبادی کی میں رہنے والے ایک خاندان کی گائے جو ہے وہ ان کے فارم ہاؤس میں داخل ہو گئی تھی، اور انہوں نے پورا کا پورا خاندان اٹھوا لیا تھا، گرفتار کر لیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے گرفتار کروا لیے تھے۔ اور اس پر پہلے تو یہ ہوا تھا کہ وہ آئی جی نے کارروائی کرنے سے انکار کیا تھا، اس طرح کا معاملہ تھا، تو آئی جی اسلام آباد ہی تبدیل کروا دیے گئے تھے اعظم سواتی کے معاملے پر۔ پھر عدالتی انکوائری ہوئی، ثاقب نثار صاحب، میرا خیال ہے ثاقب نثار صاحب ہی تھے، انہوں نے پھر نوٹس لیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ مجرم قرار پائے تھے اعظم سواتی صاحب، اور اس وقت ان کے پاس جو وزارت تھی وہ ان سے واپس لی گئی تھی کہ بھائی یہ تو عدالت نے کہا ہے کہ انہوں نے جناب مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے، تو ان کو تو نہیں رہنا چاہیے، نہیں تھے۔ لیکن بعد میں پھر وہ اعظم سواتی صاحب بھی آ گئے تھے واپس اپنی اس میں کابینہ میں، اور پھر ان کو ریلوے جیسی، وہ سندھی میں ہم کہتے ہیں سڑ بھی وزارت، یعنی وہ جہاں پر مال پانی زیادہ ہو وہ وزارت دی گئی۔ اور ویسے بھی وہ جو چائنا کے ساتھ سی پیک کے ساتھ جو معاملات ہیں، سی پیک کے ریلوے کے ساتھ، تو وہ ہیں، وہ سب کی نظر میں وہ تھے، تو شیخ رشید صاحب کو اٹھا کر وزارت داخلہ دے دی گئی۔ اور وزارت داخلہ میں اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ وزارت داخلہ میں شیخ رشید صاحب کے آنے کے بعد اسلام آباد کا امن و امان جو ہے وہ دن بدن مزید ابتر ہوتا جا رہا ہے۔ اس حکومت میں امن و امان کی صورتحال اسلام آباد میں مجموعی طور پر بگڑی، لیکن شیخ صاحب کے آنے کے بعد اور بگڑ گئی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ظاہر ہے سیاسی مداخلت ہے پولیس میں، جس کا خان صاحب کہا کرتے تھے کہ سیاسی مداخلت۔ اب ایشو یہ ہے کہ سیاسی مداخلت، کارکردگی، ڈائریکشنز اپنی ٹھیک نہیں ہے، انتظامی افسران تبدیل کیے جاتے ہیں۔ مطلب کیا تک ہے کہ پنجاب کے 5 چیف سیکرٹری اور 6 آئی جی تبدیل ہوئے ہیں۔ آج اور کل لاہور میں بارش ہوئی ہے، لاہور کی کسی بھی گلی میں چلے جائیں پانی کھڑا ہے، کچرا لاہور سے نہیں اٹھ رہا۔ لاہور کی جو پاکستان کے سب سے صاف، سب سے اسلام آباد سے بھی صاف ترین شہر ہے لاہور رہا ہے، اب وہ کراچی کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اور بزدار صاحب کو تو خیر وہ اللہ سے جلد سے احتیاط کرے، ان کو کرونا ہے، پھر ان کی رپورٹ پازیٹیو آ گئی ہے، اللہ جلد سے احتیاط کرے۔ بزدار صاحب تو کرنٹینہ میں ہیں، مگر پوری کی پوری حکومت کرنٹینہ میں ہے، پوری کی پوری انتظامیہ کرنٹینہ میں، کسی قسم کا کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا پنجاب میں، وفاق میں، کہ کہیں حکومت کام کرتی نظر آئے، کہیں نظر نہیں آئے گا۔ آ جا کر تان ٹوٹتی ہے خان صاحب کی چیف سیکرٹری پر، آئی جی پر، سی سی پی او پر۔ اب سی سی پی او عمر شیخ جب آئے تھے، انہوں نے آتے ہی وہ جو سانحہ موٹر وے تھا اس پر جو متنازع بیان دے کر وہ جو وکٹم تھی اس کو وکٹم کے اوپر ہی الزام لگا دیا تھا، وہ خاتون جو متاثرہ خاتون تھی اس کے اوپر الزام لگا دیا تھا کہ جی نہ وہ گئی ہے تو ہوا ہے سارا کچھ، ورنہ نہیں ہونا تھا۔ یعنی وہ عورتیں گھر سے نکلے ہی نہ، اس کے اوپر ایک بڑا تنازع کھڑا ہوا، پوری دنیا چیخ اٹھی، پارلیمنٹ میں معاملہ گیا کہ بھائی یہ کیسا سی سی پی او لگا دیا ہے۔ مگر عمران خان صاحب نے کہا تھا جناب میں نے بہترین ہیرا نگینہ لا کر لگایا ہے، اور ہیرے نگینے کی اصل وجہ بعد میں سامنے آئی کہ جی آئی جی بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا میں نے اس لیے لگایا، اپنے منہ سے، ہم الزام نہیں لگا رہے،
خان صاحب نے اپنے منہ سے کہا کہ جناب میرے بہنوئی کا پلاٹ جو تھا وہ پولیس واگزار نہیں کروا پا رہی تھی، تو اس لیے میں نے آئی جی بھی بدلا، سی سی پی او بھی بدلا، اور انہوں نے وہ مسئلہ حل کر دیا۔ پتہ چلا کہ بہنوئی نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ جب وہ بہنوئی کا معاملہ ہو گیا کہ جناب یہ تو پلاٹ ان کا ہے ہی نہیں، یہ تو خود ہتھیار رہے تھے کسی کا پلاٹ، اور پھر وہاں پہ ظاہر ہے سی سی پی او کا تو کام، سی سی پی او نے وہ جو کچھ کرنا تھا کر کے دکھا دیا تھا، تو اس کے بعد پھر عمر شیخ صاحب کو بھی ہٹا دیا گیا۔ مطلب یعنی وہ کارکردگی کہیں نہیں ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ جناب خان صاحب کے بہنوئی کا پلاٹ تھا، اعظم سواتی کی فارم ہاؤس کا مسئلہ تھا، تو کہیں آئی جی بدلتا ہے، کہیں سی سی پی او بدلتا ہے، اور اب بھی بظاہر عامر ذوالفقار جو ہے وہ تبدیل تو اسامہ والے معاملے کی وجہ سے ہوئے، مگر اصل وجہ کوئی اور ہے۔ وہ سندھی میں کہتے ہیں ہلڑ پان کھان نہ پجے تھکلانت گوڈن تے، یعنی آپ خود کسی کا قابل نہیں ہیں، مگر الزام کہ جناب ساڈے جڑے نا گوڈے رہ گئے نے، ہم چل پھر نہیں سکتے، حالانکہ نیت نہیں ہوتی، ارادہ نہیں ہوتا، اہلیت نہیں ہوتی چلنے پھرنے کی، کام کرنے کی۔ ان کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ حکومت کی انتظامیہ جو ہوتی ہے، حکومت کے آرگنز ہوتے ہیں، بازو ہوتے ہیں، ٹانگیں ہوتی ہیں، وہی انتظامیہ کے ذریعے کام کیا جاتا ہے۔ حکومت کے پاس کوئی ڈائریکشن ہے ہی نہیں سرے سے، جس کا اظہار عمران خان صاحب نے خود کیا، میں نہیں کہہ رہا۔ عمران خان صاحب نے کہا 2.5 سال کے بعد کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ملک کیسے چلانا تھا، ہمیں تو بریفنگ نہیں دی گئی، تو ڈائریکشن اپنی نہیں ہے، پتہ خود کو نہیں ہے، اور روزانہ انتظامیہ افسر تبدیل کر کے اور ابتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام آباد میں ڈکیتیاں، اسلام آباد میں رہزنیاں، اور لاہور میں کچرے کا ڈھیر، پانی، بارش تھوڑی ہوئی ہے اور پانی کھڑا ہوا ہے۔ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ پوش ترین علاقوں میں پانی کھڑا ہوا ہے، جہاں تصور نہیں تھا، جہاں میں نے اپنی 20 سالہ زندگی میں پانی نہیں دیکھا بارش کا کھڑے، وہاں تک پانی کھڑا ہوا ہے۔ تو اب آئی جی بدل لو خان صاحب، چیف سیکرٹری بدل لو، سی سی پی او بدل لو، کچھ نہیں ہوگا۔ بدلنا تو آپ کو ہی پڑے گا، اپنے آپ کو بدلو، اپنی کارکردگی کو بدلو، ورنہ پھر آپ کو بدلا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔